بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں دھمکی دو گے تو گالی دیں گے، جلسہ کرو گے تو مارچ کریں گے، دھرنا دو گے تو دھرنا دیں گے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو ادھار دستی دستی چکا رہی۔ عمران خان ریاستی طاقت اپنے بلند و بانگ دعووں، اداروں پہ کنٹرول اور اپنے اسپیکر کے سر پہ ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ جو انگلی اپوزیشن حکومت کے ساتھ کر چکی ہے اس کے بعد میدان میں نظر آنا بنتا نہیں۔ اپوزیشن کے اس انگلی کا جواب دینے کے لیے عمران خان پاکستان کی سب سے نایاب انگلی کی تلاش میں۔ وہ انگلی کہاں اور کس کی ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس انگلی کے بارے میں بتا دوں۔ انگلی انسانی جسمانی اعضاء ان میں سے ایک ہے، ایک ایسا عضو جس کی مدد سے چھوا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ واحد اس کے لیے انگلی اور جمع کے لیے انگلیاں استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً 5 انگلیاں مل کر ایک ہاتھ بناتی ہیں۔ اگر یہ کسی کے سر پہ پھر جائے تو اسے دست شفقت کہا جاتا ہے، لیکن جس انگلی کی تلاش میں ہمارے کپتان ہیں اس کو امپائر کی انگلی کہا جاتا ہے۔ اس انگلی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتی لیکن اپنا کام بھی دکھا دیتی ہے۔ ناممکن کو ممکن اور معجزوں کو حقیقت کا روپ دینا اس انگلی کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے اس انگلی کو ایجاد اور دھمکی کے لیے استعمال بھی ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان نے ہی کیا تھا، جب انہوں نے حاکم وقت نواز شریف کو یہ باور کروایا تھا کہ امپائر نے تمہاری وکٹ گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج رات انگلی کھڑی ہو جائے گی، اس لیے تمہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ لیکن پھر عمران خان اس انگلی کے انتظار میں 126 دن ریڈ زون کے اندر بیٹھے رہے، نہ انگلی آئی نہ استعفیٰ۔ عام طور پہ تو پاکستان میں تاثر ہے کہ جس نے یہ انگلی پکڑی ہو سیاسی میدان میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے وزیر اعظم نے اس انگلی کو اپنے اقتدار کے صفحے پہ نہ صرف ایک ساتھ رکھا بلکہ اس انگلی کے روب سے اپنے مخالفین کو بھی خوب ڈبایا۔ عمران خان کے جوشیلے وزیر تو اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک انگلی تو دور کی بات، انہوں نے 5 انگلیوں پر مشتمل پورا ہاتھ حکومت کے سر پہ رکھوا دیا۔ اب انگلی پر اتنی بات ہو رہی ہے تو ایک لطیفہ یاد آیا، کل بھی میں نے کچھ لوگوں کو سنایا تھا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تو کچھ لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا مجھے۔ اب لوگ خواہ میں اس کو سیاسی بنا لیتے ہیں۔ بھئی یہ سیاسی لطیفہ نہیں ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں ایک کہیں پہ غریب آدمی تھا، وہ جا رہا تھا جنگل بیابان میں، تو اس کو وہاں پہ ایک بزرگ نظر آئے، وہ لیٹے ہوئے تھے درخت کی چھاؤں کے نیچے۔ تو اس نے عبادت سمجھ کے، خدمت سمجھ کے ان بزرگ کے پیر دبانا شروع کر دیا۔ آدھا پونا گھنٹہ بغیر پوچھے ان سے پیر دباتا رہا، ٹانگیں دباتا رہا۔ جب بزرگ وہ ریفریش ہو گئے تو وہ اٹھے، ان کا مانگ بیٹا کیا مانگتا ہے؟ تو ان کا اچھا بابا جی کرامات۔ ان کا تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں۔ بابا جی یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ بابا جی نے اپنی انگلی کو ٹھوک لگایا، کچھ پڑا اس پہ اور پہاڑی کے اوپر یوں کیا، وہ پہاڑی سونے کی بن گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار اب بابا جی اپنا کام کر کے چل پڑے وہاں سے، تو یہ آدمی پیچھے سے بھاگتا ہوا گیا بابا جی کے پاس۔ تو بابا جی نے کہا اب کیا ہے، ان کی چاہیے تھا تینوں؟ کہنا بابا جی وہ نال ایک اور چھوٹی پہاڑی بھی ہے۔ تو بابا جی نے کیا کیا، پھر انگلی کو منہ میں لیا، کچھ پڑا اور پہاڑی کے اوپر یوں پھونکا، وہ پہاڑی بھی سونے کی ہو گئی۔ تو بڑا پریشان ہوا۔ اب بابا جی چل پڑے۔ خیر تھوڑی دیر چلتے جا رہے تھے کہ پیچھے سے یہ بندہ آیا، بھاگتا ہوا آیا، ہافتہ کانفتا پسینوں پسین، اور بابا جی کو آ کے پیروں سے پکڑ لیا۔ بابا جی کہتے ہن تینوں کی چاہیے بھائی؟ کہتا بابا جی انگل چاہیے تھاڑی۔ بہرحال یہ اب غیر سیاسی لطیفہ ہے، اب اس کو کوئی سیاست سے نہ بنا لیجیے گا، لیکن اگر اس انگلی کو آپ موجودہ تناظر میں اپنی ذمہ داریوں پہ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ لطیفہ ہی میں سنا سکتا ہوں اس پہ۔ بہرحال اس وقت جتنا قوم سیاسی حالات کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، اتنی ہی تیزی سے افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بڑی بڑی خبریں خود تخلیق کر رہے ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے کہ عثمان بزدار نے سامان پیک کر لیا ہے، سامان کے پتہ نہیں کتنے ٹرک وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل چکے ہیں، کیمروں کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ پھر خبر آتی ہے کہ بزدار نے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا کہ جی مجھے نواز شریف کے عذاب سے بچا لو۔ پھر کبھی امپائر اور کپتان کی خفیہ ملاقاتوں کی اندرونی خبریں آتی ہیں، اور ایسی کہانیاں آتی ہیں کہ جیسے لوگ خود وہاں پہ موجود ہوں۔ سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا ونگز ایسی جعلی خبریں بنا کر وائرل کریں جس میں آخری وقت تک ان کی اور ان کی جماعت کی اخلاقی فتح اور مخالفین کے حالات ذرا پتلے نظر آئیں۔ تو اس وقت اپوزیشن اپنا ہوم ورک مکمل کر کے بیٹھی ہے، جبکہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے پتے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم خالی پتے اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں، ان میں ترک کا پتہ نہیں ہے، بلف کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کو سپریم کورٹ کے جھٹکے کا خدشہ ہے، ورنہ حکومت کے بظاہر حالات پتلے نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ تو واضح طور پہ کہہ چکی ووٹ تو ہر صورت ہوگا،
ووٹ ڈال کر شمار نہ کرنا توہین آمیز ہوگا. ووٹ کی گنتی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے اراکین کے ساتھ کرنا کیا. اگر سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے میں ووٹ ڈالنے کے بعد اراکین کو سخت سزا سنا دی گئی اور اگر نااہلی تھوڑی سی بھی سخت ہوئی تو ساری گیم اتحادیوں کے کورٹ میں چلی جائے گی، جبکہ اتحادیوں کے معاملات پہلے ہی لگتا ہے کہ اپوزیشن سے طے ہو چکی ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان ان حالات میں گھر چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم بضد ہیں کہ وہ سرپرائز دے کر ساری بازی الٹ دیں گے. ایسے میں ہر شخص سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ حکومت کا جہاز تقریباً ڈوب رہا ہے. کپتان کے پاس ایسا کون سا میزائل ہے وہ چلا کر اپوزیشن کے سارے جہازوں کو تباہ کر دیں گے. دراصل اس وقت اپوزیشن کی ساری توجہ عدم اعتماد اور امپائر کو نیوٹرل رکھنے پہ ہے، جبکہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں سارے ناراض اراکین اور اتحادی معافیا مانگتے ہوئے ان کے پاس واپس آ جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کیونکہ یہ طاقت تو صرف امپائر کے پاس ہے جو میچ کا پانسا ایک انگلی سے پلٹ سکتا ہے. خبریں یہی ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، اس کے چوٹ کے مترادف کوئی ایک چھکا لگا دیں. اور اس حوالے سے کئی ملاقاتوں کی افواہیں سوشل میڈیا پہ گرم ہیں جن کی تردید یا تصدیق دونوں ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے کہ عمران خان کس کا استعفیٰ چاہتے ہیں. وہ سرپرائز اپوزیشن کے لیے تیار کیے بیٹھے ہیں یا کسی اور کی. اس وقت جو گیم آف نروس چل رہی ہے اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ وہ جیت رہے ہیں. ابھی تک خان اپنے متوالوں کو صرف باتوں سے پورا کیا ہوا ہے، لیکن قومی اسمبلی کے میدان میں ٹک ٹک لگائی دی ہے. اپوزیشن کے بندے توڑنے کے دعوے تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک کے نام پہ بھی بھنک نہیں پڑی کہ وہ کون ہے. دراصل وزیر اعظم اور ان کے وزراء ابھی تک خالی کارتوس چلا رہے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی اوقات نہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں. جب تحریک آ گئی تو خان نے کہا یہ تو انہوں نے میرے اوپر احسان کر دیا، اب یہ میرے شکنجے میں آ گئے، میں اب انہیں جیل میں ڈالوں گا. پھر اتنے گھبرائے کہ کبھی جن باجوہ کا ذکر تو کبھی امپائر کوئی جانور کہہ ڈالا. پھر بھاگ کر سپریم کورٹ چلے گئے. بڑی محنت کر کے ایک خبر چلواتے ہیں کہ ناراض اراکین واپس آ گئے. اسی وقت ناراض اراکین کا ویڈیو پہ کام آ جاتا ہے کہ جھوٹ ہے، میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں. اسپیکر آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے. جب سب دربند نظر آ رہے ہیں قیامت دروازے پہ آ گئی ہے. کپتان نے کہنا شروع کر دیا میں سڑکوں پہ آ گیا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کپتان کے بلند و بانگ دعووں اور بڑکوں کی جنگی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ پسپا ہوتے ہوئے لشکر کا سردار اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے. کپتان نے یہ نہ کیا تو مارکے سے پہلے ہی کام پورا ہو جائے گا. اس لیے کپتان اسے ابھی تک مائنڈ گیم سمجھ کے کھیل رہا ہے اور ہر لحاظ سے اپنے سپورٹرز کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس سے میکسیکو کے ڈرگ مافیا نے پروپیگنڈا کی بنیاد پہ 70% ووٹ رکھنے والی جماعت کو ہرا دیا تھا. ٹی وی پر لائیو ووٹنگ کے غلط اعداد و شمار اس طرح پیش کیے گئے کہ 70% لوگوں کو 30 اور 30 والوں کو 70% کر دیا گیا. اور پھر جو مقبول پارٹی تھی اس کا ووٹر اتنا مایوس ہوا کہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلا. اگر خان کے سپورٹرز کو پتہ چل جائے کہ خان ہار چکا ہے تو شاید 27 کے جلسے میں خان وہ اکیلا کھڑا ہو. اس لیے اپنی بچی کچی حمایت کو ساتھ رکھنے کے لیے دبا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد کے جلسے میں کراچی تک سے بندے لائے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے ترجمان گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر عدم اعتماد میں ہار بھی گیا تو اس کی جیت ہے. وہ ہارے یا جیتے ہر حال میں ونر عمران خان ہوگا. ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تو مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے لیکن اپوزیشن نے اسے پھر زندہ کر دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہار کے بھی جیتنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو جیتے دل جیتے ہیں. عمران نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو انہوں نے قوم کے دل جیت لیا. بہرحال اس وقت عمران خان کی آخری امید امپائر سے لگی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے جیسے چودھری پرویز لائی کہہ چکے ہیں کہ بچے کو گود میں بٹھا کے اس کے 3 سال سے نیپی تبدیل کر رہے ہیں، اسے گود سے اتارو گے تو کچھ سیکھے گا. لیکن عمران خان ابھی بھی بضد ہے کہ جسے ایک اقلیت کے ساتھ ہی سینٹ کا چیئرمین بنوا دیا، جیسے اعتماد کا ووٹ دلوا دیا، جیسے پہلے فون ہوتے تھے، پہلے پلاننگ ہوتی تھی، وہی سہولت دوبارہ بحال ہو جائے. جبکہ ایک دفعہ پھر مجھے بچا دو، پھر میں اپنا امپائر خود ہی لے آؤں گا. اب بات ترلے منٹیں سے حل نہیں ہو رہی تو خان صاحب ضدی بچے کی طرح دھمکیاں دے رہے ہیں. کبھی روٹنے کا ناٹک کر رہے ہیں، کبھی لوگوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن دال نہیں کر رہی. سوچنے کی بات ہے اگر کسی بھی نظریہ ضرورت یا مصلحت کے نیوٹرل امپائر کو پوزیشن لینی پڑے گی تو کیا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا؟ اگر عمران خان کی لمبی زبان فائلز اور ہجوم سے کسی کو ڈرا سکتے ہیں تو دوسری طرف سیاست کے مگرمچھ ہیں جو بپھرے ہوئے ہیں، انہیں کنٹرول کرنے والا کون ہوگا؟ اگر میاں نواز شریف اپنی پرانی روش پہ اتر آئے، مولانا کا غصہ دوبارہ لوٹ آیا تو کیا وہ بھی عمران خان کو اسی کامیاب فارمولے کو استعمال کرنے، اس کی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اگر دونس دھاندلی اور دھمکیوں سے نیوٹرل کو پارٹی بنایا جا سکتا ہے کیوں نہ یہی آپشن استعمال کر لیا جائے؟ تو شہباز شریف نے عمران خان کی سرپرائز سے پہلے انہیں مزید سرپرائز دینے کا عندیہ دے دیا. جمیعت علماء اسلام اور نون لیگ مارچ کے ساتھ
دھرنے کی تیاریاں بھی کر چکے ہیں. JUI کے رہنماؤں نے کہہ دیا کہ ہم 4 دن کا بندوبست کر کے آ رہے ہیں, اتنا لمبا سفر صرف تقریریں ہی نہیں سنیں گے. اسلام آباد کی سیر سمیت وہاں قیام بھی ہو سکتا ہے. پہلا قیام کشمیر ہائی وے پہ ہوگا. اب جہاں تک تحریک انصاف اپنے 27 مارچ کے سلسلے سے لوگوں پر سحر چھوڑنا چاہ رہی ہے, اس کا توڑ نکالنے کے لیے نون لیگ نے اپنے جلسے کو 28 کو کر دیا, تاکہ تحریک انصاف کا جلسہ ایک دن زیادہ ڈسکس ہی نہ ہو سکے, اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جائے اسے پورا کر دیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس پیر کے روز تک ملتوی کر چکے ہیں. پیر کو ہی سپریم کورٹ سے رہنمائی ملنے کے امکان ہے. پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا زبانی معاہدہ ہو چکا ہے اور اسے تحریر شکل دینے کے لیے کام جاری ہے. آصف زرداری 100% کی گارنٹی دے چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں. عمران خان 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس کی طرح کوئی اور سرپرائز دینا نہ بھول جائیں. آئندہ تک کے لیے اجازت دیں.